الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ذاریات کی آیتیں تلاوت کی ہیں، 2 آیتیں ترجمہ سماعت فرمائیے۔ دوڑو اللہ کی طرف، میں اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ 26واں پارے کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، جس میں سورہ حجرات تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے تھے۔ فائنل احکامات تھے یہ سارے کے سارے، اور اس میں خاص طور پر انفرادی زندگیوں سے متعلق، یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ جو انڈیویجول کانٹیکٹ میں رہتا ہے، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، یا پھر کلیکٹیو لائف کے اندر یہ چیزیں بہت کامن ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں سے بچنے کی توفیق یعنی ہم کو ہدایتیں دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بے شمار حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر سورہ قاف آتا ہے، یہاں سے سورہ مکی سورہ شروع ہو رہے ہیں، سورہ نمبر 50 موجودہ قرآن میں سورہ قاف 50 نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے آ گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہمارا ذرہ ذرہ بکھر جائے گا تو کہاں سے زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ جواب میں فرما رہا ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ان کا ایک ایک ذرہ جو زمین کھاتی ہے، اس کے کیڑے مکوڑے حشرات الارض کھاتے ہیں، اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، اور ہر چیز کو ہم قیامت کے دن نکال کر لائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ کہ کیا پہلی بار تم کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرنے سے ہم عاجز تھے، جو تمہاری ریسائیکل کرنے میں ہم کو مشکل اور دقتیں پیش آئیں گی، اور یہ کہ ہم نے آسمان و زمین کو اور درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں میں بنایا۔ وما مسنا من لغوب، اللہ کو کوئی تھکن لاحق نہیں ہوئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ لوگ اگر مانے نہ مانے، آپ ان کے لیے کوئی داروغہ بنا کر، زبردستی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس قرآن کے ذریعے انہیں تبلیغ کیجیے۔ حالانکہ ان آیتوں میں نے عرض کیا تھا کہ کہیں نہیں لکھا کہ یا ایھا النبی فذکر بالقرآن، نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یہ جو بھی پڑھنے والا ہے، اس پر ایمان رکھ کر ہم کو اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، دیگر کتابوں پر، قرآن پر ایمان ہے۔ تو یہ آیت تو مجھ سے مخاطب ہے۔ یہ آیت ہر کلمہ کو یہ گواہی دیتا ہے کہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ آیت اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دو، اور نہیں دو گے پھر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو تم پر مسلط کرے گا، وہ تمہارے جانوں کے، مالوں، عزت آبرو کے در پہ ہو جائیں گے، پھر اس برے وقت سے بچ کر رہو۔ اس کے بعد سورہ ذاریات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہواؤں کی قسم کھا رہا ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں، گرم چلتی ہیں، لو لگتی ہے، سرد چلتی ہیں، پالا ہوتا ہے۔ ہر 2 صورتوں کے اندر فصلیں تباہ ہوتی ہیں۔ گرمی کی لو سے انسان مر جاتے ہیں، سردی کے پالے سے انسان مر جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو ہواؤں کا نظام ہے، یہ الٹپ چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے غور و خوض کی دعوت دی گئی، اور مومنین کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحر کا وقت اٹھ کر یہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ یہ لوگ ہمارے امت کے جو صلحاء بزرگان دین گزرے ہیں، یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے دربار میں گڑ گڑایا کرتے تھے۔ آج ہم ان کی ان اعمال پر عمل تو نہیں کرتے، البتہ ان سے جا کر کہ آپ نیک تھے، میرا کام اللہ میاں کے پاس بنا کے لائی ہے، بیٹی کی شادی ہے، بچے کی نوکری ہے، میرا یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے، کاروبار میں ترقی چاہیے، بیماری دور کرا دیجیے۔ ہم خود ان بزرگوں کے، حالانکہ ہم کو بزرگوں کی جانب دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے نبی کی سیرت کو محفوظ کر کے رکھا ہے، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو محفوظ کیا ہے،
خلفاء راشدین کے واقعات ہمارے لیے راہ عمل ہیں، لیکن ہم لوگ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آج کے دور کے انسانوں کو ولی تلاش کرتے پھر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے کہ ان کے پاس 2 فرشتے آئے، انہوں نے انتہائی بڑھاپے کے عالم میں حضرت سارہ کو بشارت دی، اسے کہ وہ حضرت سارہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مہمان آئے ہیں اور نوجوان لڑکے ہیں تو وہ بھی آ کے کھڑے رہ گئیں۔ عورت جب تک ماں نہیں بنتی ہے اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ اب وہ نوجوان لڑکوں کا نام سن کر وہ آ کر ظاہر ہے کسی اوڑ اور آٹ کے اوٹ کے پیچھے، پردے کے پیچھے کھڑی رہ کے دیکھ رہی، لیکن یا ممکن ہے سامنے کھڑی ہوں، بھائی جب بوڑھی عورت ہیں۔ فرشتوں نے ان کو جب انہوں نے ہنسی، یعنی بے اختیار وہ ہنس پڑی کہ پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ تو اس پر حضرت سارہ ہنس پڑی، انہوں نے بشارت دی، فبشرہ بغلام علیم۔ اس پر حضرت سارہ نے کہا فاقبلت امرأتہ فی سرۃ فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم۔ یہ سن کر ان کی بیوی چیختے ہوئے آگے بڑھی، اپنا منہ ہاتھوں سے لپیٹ لیا اور کہنے لگی میں تو بوڑھی اور بانجھ ہوں۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ یہ رب کا حکم ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ پھر کچھ قوموں کا واقعات ہیں، پھر وہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اے مکے والو دیکھو، بلکہ اے دنیا، آج کے زمانے میں اگر ہم قرآن کے پہنچانے والے بن جائیں، ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ اے دنیا والو ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، میں اللہ کی جانب سے تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چلا گیا، اب ان کے امتیوں کا دور ہے، اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو نبیوں کا کام سونپا ہے، وہ نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں، اور میری دعوت یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر۔ اور تم جانتے ہو، لیکن ہر دور میں نبیوں کو دعوت دینے والوں کو لوگوں نے کہا ساحرون او مجنون، یعنی لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ذہنی طور پر ان میں ٹیلی پیتھی کام کرتی ہے، ہر حق بات کی دعوت دینے والے کو جادوگر ساحری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا مومنین کو نصیحت کی، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ہمیشہ لوگ اپنے آپ کو، مومنوں کو اور غیر مسلموں کو یاد دہانی کرتے رہو، کیا پتہ کس کا دل کب پلٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، باہر گئے تھے دن بھر کے بعد، شام کا وقت، عصر کا وقت واپس آئے، 5-10 منٹ بیٹھے پھر پلٹ کے جانے لگے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ابھی تو باہر سے آئے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ فلاں سے ملنے۔ حضرت عائشہ نے یاد دلا ابھی تو آپ اسی سے مل کر آ رہے ہیں، پھر ملنے جا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، اے عائشہ، انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں ہیں، وہ انہیں پلٹتا رہتا ہے، کیا پتہ میرے آنے اور جانے کے بیچ میں اللہ نے اس کے دل کو پلٹا ہو، اور میں قرآن مجید کے نئے مقام سے اس پر دین کی تبلیغ کروں، اسے اللہ کی بات پہنچاؤں، شاید وہ کلمہ پڑھ لے اور ایک آدمی جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ 2 مخلوقات ہیں پوری کائنات کی 20 کروڑوں مخلوقات میں سے جن کا امتحان ہو، تھوڑی سی ارادے کی جو اللہ نے آزادی دے رکھی ہے کہ 2 چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی، اس کو ان میں سے کسی ایک کو چوز اختیار کرنے کا تمہیں ہم نے تھوڑا سا پاور دیا ہے، تھوڑا اختیار دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب یہ تم خود، لیکن یہ جو اختیار ہے اگر پوری زندگی کے ہر معاملے میں تم سنبھل کر اختیار کرو، اور ہر مسئلے کو چاہے اس میں فائدہ ہوتا ہو یا نقصان ہوتا ہو، یہ دیکھو یہ کام کرنے سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یعنی تو اگر راضی ہوتے ہیں تو وہ کام کرو، چاہے تمہارا دنیاوی کتنا نقصان ہو، جان کا مال کا کتنا ہی نقصان ہو، اور اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو کتنا ہی فائدہ اس کام میں کیوں نہ ہو رہا ہو، فوری اس کام کو چھوڑ دو۔ تم دنیا والوں کے پاس جاؤ، وما اريد منهم من رزق، اللہ کو تم سے کوئی رزق نہیں چاہیے، اور نہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ، بلکہ یہ تمہارے دنیا دار جن نے خود ساختہ تم نے اپنے معبود بنا رکھا ہے، ان کو نذرانوں کی کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ رزاق ہے اور قوت متین ہے، بڑا زبردست ہے۔ سورہ طور شروع ہو رہا ہے یہاں سے، 27واں پارہ
چل پڑا یہاں سے، اس پہلے ہی چل پڑا یہاں سے. اب یہاں پر سورہ طور میں اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کی قسم، پہاڑ کی قسم، کتاب کی قسم، آباد گھر یعنی مکہ مکرمہ کی، اونچی چھت آسمان کی قسم، معجزن سمندر اس کی قسم کہ تم اتنی قسمیں کھا کر اللہ فرما ان عذاب ربک لواقع، قیامت یقیناً واقع ہوگی اور اس دن تم دیکھو گے کہ اس کائنات کی پوری ساخت بدل دی جائے گی. برے کام کرنے والے جہنم میں ہوں گے، نیک کام کرنے والے جنت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ وہاں پرانی بیویوں کے علاوہ اگر وہ نیک ہوں گی تو انسان مردوں کی شادی، وہ زوجناہم بحور عین، بہترین آنکھیں رکھنے، خوبصورت آنکھیں رکھنے والی حوروں سے ان کا بیاہ کریں گے اور ان کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی. لیکن دنیا کے لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کاہن ہیں، مجنون. ما فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے. یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ شاعر ہے اور ہم انتظار کریں وقت کا، تو انتظار کرو، کہیے ان سے انتظار کرو، جب وقت آ جائے گا نتیجہ تمہیں خود معلوم ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن گھڑ لیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن یہ ایمان لانا نہیں چاہتے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اس کے جیسی ایک بات، ایک کتاب بنا کے لاؤ اگر واقعی تم جانتے ہو. کیا اب ہم کو اس سوال کا جواب دو، کیا بغیر کسی خالق کے تم خود پیدا ہو گئے؟ ہم نے ذریعہ بنایا تمہارے ماں اور باپ کو دنیا میں آنے کا، اس لیے ہم نے انہیں نام بھی دیا ربیانی صغیرہ، جو تم دعاؤں میں یاد رکھتے ہو ان کو. یہ سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کیا تھا کہ مکے والے آپ کے خلاف چال چل رہے ہیں. اس میں سے ایک چال یہ تھی ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون، کیا یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیر کرے گا. ان لوگوں نے مکہ مکرمہ میں ایک چال چلی اور وہ یہ کہ پیسہ لیا، لوگوں سے کام لیا، لیکن جب پیسہ مانگنے کے لیے آیا تو کہا کہ جب تم نے ہمارا کام کیا تھا اس وقت تمہارا دین ہمارا دین یکساں تھا، اب تمہارا دین بدل چکا ہے، لہٰذا ہم تمہارا پیسہ تم کو جنت میں لوٹائیں گے. سورہ نجم نبوت کے 5ویں سال نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 45 سال ہے. صحابہ اکرام کی ایک چھوٹی جماعت 11 مرد 4 عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ حبشہ چلے گئے. اس گروپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان بن عفان شامل تھے. لیکن رمضان کا مہینہ آیا. یہ سورہ رمضان میں اس وقت نازل ہوا جب رمضان کی ایک رات تھی. تمام مشرکین مکہ کعبۃ اللہ کے پاس تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کونے میں تھے. اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ گئے اور پہلی مرتبہ ان 5 سالوں میں، 5 سال کیا 2 سالوں میں، کہ اس لیے کہ پہلے 3 سال تو خاموش تبلیغ ہوئی، تو 2 سالوں میں پہلی مرتبہ کسی بڑے مجموعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لمبے ایک سورہ، طویل سورہ کی قرات فرمائی. بڑا طویل سورہ ہے، 62 آیتیں ہیں. آپ ایک روانی کے عالم میں قرآن مجید کے سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. یہ آخری آیت جو میں نے پڑھی ہیں یہ معراج النبی کے موقع پر ہر مولوی ہر مقرری جھوم جھوم کے پڑھتا ہے اور اپنی تقریر میں جدت پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ لوٹنے کے لیے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج کے موقع پر دیکھا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ سورہ مکہ مکرمہ کے 5ویں سال نازل ہوا، 5ویں نبوت میں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج النبی نبوت کے 12ویں سال ہوئی جب آپ کی عمر 52 ایئرس تھی. یہ سورہ کے نزول کے وقت آپ کی عمر 45 سال تھی. معراج کے وقت 52 سال تھی. ذرا سوچ کے دیکھیے. لیکن چونکہ اللہ نے اس میں کئی چیزوں کے ناموں کا ذکر کیا ہے،
جبرائیل کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لے کر آئے تھے، فاوحا الی عبدہ ما ہوا، کہ انہوں نے اللہ کے بندے پر وحی کی جو کہ وحی کرنا چاہیے تھا. اور پھر اللہ فرما رہا ہے دوبارہ جبرائیل اپنی اصلی شکل میں نظر آئے، عند سدرۃ المنتہی انہا جنت ولقد رآہ نزلۃ اخری. دوبارہ جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا سدرہ کے قریب جو جنت کے پاس واقع ہے، اور یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں تھی. درمیان میں آیتیں آئیں، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا ہے یہ ہیں وہ دیویاں لات، منات اور عزیٰ جن کی حقیقت پر کبھی تم نے غور کیا؟ اور پھر یہ کہ تم ان دیویوں کو خدا کی بیٹیاں کہتی ہو. الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے اپنے لیے تو تمہیں بیٹے چاہیے، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو. تلک قسمۃ ضیزہ، یہ تو بڑی دھندالی ہے تمہاری، یہ تمہاری تقسیم صحیح نہیں ہے. اصلی بات یہ ہے کہ ان ہی الا اسماء سمیتھا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ وہ نام ہے جو تم نے گھڑ لیے ہیں کہ ایک دیوی علم دیتی ہے، ایک دیوی طاقت دیتی ہے، ایک دیوی مال دیتی ہے. اسی طرح ایک دیوتا محبت کے دیوتا، ایک دیوتا بارش برساتے ہیں، ایک دیوتا سورج کنٹرول کرتے ہیں. انہوں نے کائنات کے سارے اختیارات کو مختلف ہستیوں میں تقسیم کر دیا. یہی کام مسلمان کر رہے ہیں. کوئی غوث الاعظم دستگیر ہے، کوئی پیران پیر ہے، کوئی بندہ نواز ہے، کوئی گیسو دراز ہے. ایک ایک بات ان بزرگان دین جنہوں نے اخلاص کے ساتھ شرک کی سرزمین سب کانٹیننٹ ہندوستان میں اسلام کا چراغ جلایا، انہی کی خبروں کو ہم نے پوجنا شروع کیا. اللہ فرما رہا ہے یہ کچھ نام ہیں جو تم نے، تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں. بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں خطب ہیں، ابدال ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ لوگ تھے؟ یہ دو ڈیزگنیشنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا ہے. اچھا کیا ابدال اور خطب کی پوزیشن حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ گئی؟ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بڑھ گئی؟ صحابہ اکرام سے بڑھ گئی؟ یہ جن کو تم نے لوگوں نے ابدال اور خطب بنایا ہے، وہ ان جیسوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں کروڑ کی تعداد میں ڈالو، ایک صحابی کے گھوڑے کے اڑائی ہوئی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. پھر کیوں انہیں پکار رہے ہو؟ ہم کسی صحابی کو پکارتے ہیں، اے صحابی ہماری مدد کے لیے آئے. صحابہ اکرام میں بے شمار لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہیں. کبھی جن کی آواز آسمانوں پر سنی جاتی تھی، قرات ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، کبھی ان کا نام لے کر کہا اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری دعا اللہ تک پہنچائیے، ہماری درخواست اللہ تک پہنچائیے، ہمارا کام کرائیے، اے سیدنا بلال ہمارا کام کرائیے؟ نبی کے ساتھیوں کو تو نہیں پکار رہے. 14ویں صدی کے اندر دنیا بھر کے ہم نے نام گھڑ رکھے ہیں، اور اللہ فرمانا یہ تمہارے گھڑے ہوئے نام ہیں، اللہ کے پاس سے اس کی کوئی سند نہیں اتری، اور تم سمجھتے ہو تمہاری یہ لوگ شفاعت کریں گے. یہ کوئی فرشتہ شفاعت نہیں کرے. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے فرشتے ہیں جن کی شفاعت قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئے گی. إِلَّا أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے اللہ چاہے گا اجازت دے گا، صرف اس کی شفاعت ہو سکتی ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کا ذکر کر کے فرمایا ہم نے ان قوموں کو ہلاک کیا. اور اے دنیا والو، یہ جو کتاب آئی ہے یہ پہلے کی آئی ہوئی وارننگ، ھذا نذیر من نذر الاولی، یہ ان میں سے ایک وارننگ ہے. ابھی بھی وقت ہے، تم ایمان لا لو. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ تم اس کلام پر تم تعجب کر رہے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں. وانتم سامدون، گانا گا بجا کر باتوں میں ان چیزوں کو اڑانے کی کوشش کر رہے ہو. جھک جاؤ اللہ کے آگے، اللہ کی غلامی بجا لاؤ. یہ آیت سجدہ ہے. عربی میں اگر میں پڑھتا تو سب کو سجدہ کرنا پڑتا، اس لیے میں نے اردو میں صرف ترجمہ کیا. اس کے بعد کا سورہ قمر ہے، مکی سورہ ہے. اس کو میں نے سیرت میں 8ویں سال لیا، اس وقت جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قبیلہ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو عبد الشمس، یہ لوگ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں
قریش کی طرف سے سوشل بائیکاٹ کا شکار تھے. کھانے پینے کے لیے بچے ترس رہے تھے, بڑے ترس رہے تھے, بھوکے پیٹ, بچوں کے رونے کی آوازیں اس گھاٹی سے باہر لوگوں کو آتی ہے, لوگ بے چین ہو جاتے, پریشان ہو جاتے. ایسے ماحول میں کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے, کبھی کعبۃ اللہ کے پاس جا کے چند منٹ عبادت کرتے, یا کبھی مینا کی وادیوں میں 2-4 صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھتے. ایک 14ویں اس قمری کیلنڈر کی 14ویں رات تھی, 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا, پوری رات چمکدار تھی. اور یہ جو ایام بیز ہیں 13, 14, 15 جب چاند اپنے پورے عروج پر پہنچتا ہے, یہ راتیں بڑی پرسکون ہوتی ہیں. لوگ زیادہ تر وقت اپنا باہر تفریح میں گزارنا چاہتے ہیں, یا آرام کے لیے باہر نکل گھومنا پھرنا چاہتے ہیں. ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں کوئی 250-300 مشرکین مکہ اس چاندنی کے ماحول میں اپنے کوئی کپڑے دھو کے سکھا رہا ہے, کوئی اپنا کام کر رہا ہے, کوئی بچوں کے ساتھ کھیل رہا, کچھ نہ کچھ مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایک مقام پر 5-6 صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہیں. اچانک آپ کھڑے رہے اور اونچی آواز میں فرمایا, لوگو دیکھو گواہ رہو. سناٹے میں بآواز گونجی, لوگوں کی نظریں اچانک آسمان کی طرف دیکھنے لگیں. انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا ہے, اور دونوں ٹکڑے اپوزٹ ڈائریکشن میں تیزی کے ساتھ دور تک چلے گئے کہ پہاڑوں کے پیچھے چھپ گئے. لیکن ابھی وہ آسمان کی طرف دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہی ٹکڑے پورے مقناطیسی قوت کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ واپس آ کر جڑ گئے. لوگوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور قرآن مجید میں سورہ نمبر 54 سورۃ القمر کی پہلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے. لیکن کوئی چیز, کوئی نشانی ان کو بتائیں, یہ اس سے منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بات ان کو سمجھانا کوئی آسان چیز نہیں ہے. آپ سے پہلے ہزاروں سال پہلے کذبت قبلہم قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا تھا اور کہنے لگے قالوا مجنون وازدجر, یہ تو دیوانہ ہیں, اور انہیں بری طریقے سے جھڑکا گیا. انہوں نے اللہ سے دعا کی, رب فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر, یا اللہ مجھے مغلوب کیا جا چکا ہے, میری مدد کر اور انتقام لے. اللہ تعالیٰ نے زمین کے حکم دیا پانی اونڈیل دے, آسمان کو حکم دیا پانی اوپر سے برسا دے, اور پھر ایک چھوٹی سی کشتی میں ایمان لانے والوں کو نبی کے ساتھ بچا لیا, اور ساری قوم کو, ہزاروں لاکھوں افراد جو قوم میں تھے, انہیں غرق کر کے رکھ دیا گیا. ان غرق ہونے والوں میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا, ان کی بیوی بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی رعایت نہیں کی. اب اللہ ہم سے ایک سوال کر رہا ہے, فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, دیکھو اس قوم سے نہ میری کوئی دشمنی تھی, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قوم سے ہمیں کوئی دوستی ہے کہ ان کو چھوڑ دیں, ان کو پکڑ لیں عذاب میں. ایسے نہیں ہوگا. جو بھی میری تعلیمات کے خلاف جائے گا, اور خاص طور پہ میری تعلیمات ہے, میری ذات میں, صفات میں, اختیارات میں, حقوق میں شرک نہ کیا جائے. اگر کرو گے نوح علیہ السلام کی قوم نے جیسا کیا تھا, میں پوری قوم کو ایک وقت میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا. اور دیکھو اگر بچنا ہو تو اب بچنے کی ایک ہی ترکیب ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے کوئی اس کی طرف پلٹنے والا؟ میں زندگی کے 30 سالوں تک قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سے اس لیے ڈرتا تھا کہ غیر محسوس طریقے پر بٹوین دا لائنز دماغوں میں ایک بات بٹھائی گئی تھی, کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لو گے تو بھٹک جاؤ گے. ترجمہ تفسیر پڑھنے سے پہلے 70 علوم حاصل کرو. اللہ نے توفیق دی, وطن سے نکل کر مسقط کی سرزمین سلطنت آف عمان میں آئے. ایک موقع آیا چند سالوں کے بعد, قرآن پڑھنے کا موقع ملا, تفسیر پڑھنے کا موقع ملا, اور یہ کچھ لوگوں کی عنایتیں تھیں, کچھ لوگوں کی مہربانیاں تھیں جو دیندار تھے.
اس لیے کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی، عطار کی عطر بیچنے والے کی دکان پہ بیٹھ کے بھی اٹھ جاؤ نا، تمہارے کپڑوں سے عطر کی خوشبو آئے گی۔ یہ اچھے دوست کی مثال دی گئی ہے۔ اور اگر کسی لوہار کے پاس بیٹھ کے اٹھو، تمہیں کوئی کام نہیں ہے، تم وہاں اپنا کوئی کام کرانے بھی نہیں گئے، لیکن کپڑوں پر تھوڑی نہ تھوڑی کالی کیا دھواں تو لگے گا۔ اچھے دوست کی اور برے دوست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھایا ہے۔ اب تم ان لوگوں میں اپنی دوستی رکھو جو قرآن کی سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہیں۔ کچھ نادان مسلمان ہیں جن کو ہندوستان کے بر صغیر کے مولویوں نے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے، صرف یہی پٹی پڑھائی ہے کہ الف لام میم یہ 3 حروف نہیں ہیں، لیٹرز نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 30 نیکیاں ہیں، بس خالی تم ناظرہ پڑھتے جاؤ اور اس کا اجر ملے گا۔ میں کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، کوئی مجھے میری بات سنے نہ سنے، میرا کام بات پہنچانا ہے، اس لیے کہ میں نے خود اس کے مطابق سمجھ کر جب عمل کیا، میں اس قابل ہوا کہ لوگوں تک دین کو پہنچا سکوں، ورنہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر پیٹھ پیچھے ڈال دیتا تھا، جس میں آپ نے امت کے ان لوگوں کو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یہ سہولت دی تھی کہ بلغوا انی ولو آیا، میری جانب سے پہنچاؤ، اگر تمہیں دین کا علم نہیں ہے، ایک بات نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ایک بات ہے تو پہنچاؤ۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میں نے دنیا میں ماسٹر کی ڈگری اردو میں حاصل کی ہے، یونیورسٹی لیول تک میں پڑھا ہوں، جب میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا، حدیث کا مطالعہ شروع کیا، مجھے کوئی بات نظر نہیں آئی کہ میں قرآن پڑھ کر میں بہک جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا، نہیں۔ اس کا نتیجے میں ہوا کیا، میں نے 5-6 تفاسیر پڑھی، 8 سے 10 ترجموں کا مطالعہ میں نے کیا، احادیث ستہ کا ترجمہ میں نے پڑھا، 20 دیگر احادیث کی کتابیں جو تھیں، ان کتابوں کا جب جائزہ لیا، مطالعہ کیا، بار بار اردو میں اسے پڑھا، سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے۔ اب اگر کوئی پورا کر رہا ہے اس کی خیر ہے، وہ اگر پورا نہیں کر رہا ہے، وہ نیتوں کو دیکھ کر دونوں کے ساتھ اللہ معاملہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں، میری نیت یہ ہو کہ میری دنیا میں شہرت ہو، اللہ مجھے آخرت میں جہنم میں ڈالے گا۔ کسی نے تھوڑا کام کیا، نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، اس تھوڑے کام کے باوجود اللہ اسے جنت میں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ بات اللہ کے ہاں قیامت کے دن معاملہ انما الاعمال بالنیات کا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کا ذکر کیا، قوم عاد، جس میں ہود علیہ السلام آئے تھے۔ پھر ان کی قوم کو جب تباہی کا 4 آیتوں کے بعد ذکر آیا، پھر اللہ دوبارہ دہرا رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اے مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے انسانوں اور ان کے امتیوں، کان کھول کر سن لو، دین کا کام کرو، ابھی بھی قرآن کی طرف پلٹو، ورنہ یہ قوم ہود علیہ السلام کی جیسے تباہ ہوئی، تم کو بھی اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں مبتلا کرے۔ کذبت سمود، اس میں صالح علیہ السلام آئے، یہاں پر بھی چند آیتوں کے بعد میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کو ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے مر گئے۔ پھر اللہ فرما وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں اور امتیوں، ابھی بھی قرآن کی طرف پلٹو، یہ قرآن آسان ہے، تم اس کی طرف لوٹ آ سکتے ہو۔ کذبت قوم لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر وہی آیت، ان کی قوم کو اللہ نے عذاب سے، پتھروں کی بارش سے مار ڈالا، اور پھر وہی بات دہرائی۔ کیا اللہ کے پاس الفاظ کی کمی ہے؟ ایک ہی آیت کو 4 مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے اس کی طرف کوئی نصیحت قبول کرنے والا، پلٹنے والا، توجہ دینے والا؟ آپ لوگوں نے بھی بچپن میں یسرنا القرآن پڑھا ہوگا نا، وہ بچوں کو جو 4 سال کے، 5 سال کے رہتے، مسجد میں پڑھنے بھی جاتے ہیں تو مولوی صاحب کون سا کتاب پڑھاتے؟ کیا پڑھیں بھائی آپ؟ یسرنا القرآن۔ تو یہ وہی ہے، اللہ فرما رہا میرا پورا قرآن آسان ہے۔ میں آپ سے تفسیر کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں نا، میں تفسیر کرنے کے قابل ہوں۔ میں آپ کو ترجمہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں نا، میں ترجمہ کرنے کے قابل ہوں، لیکن میں کم از کم اپنے آپ کو اس قابل پایا، علماء اس امت کے مخلص علماء نے جو ترجمے اور تفاسیر کی ہیں وہ پڑھوں، اپنے آپ کو سدھاروں، اپنے بال بچوں کو سدھارنے کی فکر کروں، اور دنیا والوں کو ٹھیک اسی وقت یہ میسیج کنوے کرنے کی کوشش کروں۔ باوجود یہ کہ
نوکری بھی کروں، بال بچوں کا پیٹ بھی پالوں، اپنے روزمرہ کے کاروبار کرتے ہوئے اللہ کے دین کی خدمت بھی کروں. اور یہ کام میرے مطالعے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بالغ جس دن سے ہوا اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ورنہ لوگوں جان لو قیامت کے دن ہر چیز کی ہم نے ایک تقدیر لکھی ہے اور ہمارا بس ہو جاتا ہے. اور جب وہ حکم ہوتا ہے کلمحی بالبصر، ایک سیکنڈ میں تمہارے پلک جھپکنے کے اندر، قیامت بھی پلک جھپکنے کے دیر ہی آئے گی. پھر اگر نیک ہوگے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والوں کو جنت کے باغات میں ہوں گے. وہ جگہ ایسی ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، زبردست بڑے عظیم الشان بادشاہ کے قریب تمہیں جگہ ملے گی. سورہ رحمان شروع ہو رہا ہے، 4 آیتیں بڑی شاندار ہیں اور ٹاپ لیول کی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. الرحمن، اللہ کے ناموں میں سب سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا. اس کے معنی ایسے ہیں جیسا کہ ایک سمندر لبریز ہو چکا ہے، چھلکنے تیار ہے، رحمت چھلکنے تیار ہے اللہ کے بندوں پر، لیکن بندے متوجہ نہیں ہو رہے. علم القرآن، اللہ نے 20 پیغمبروں کے ذریعے 20 کتابیں بھیجی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر قرآن نازل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. انہوں نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین، تبع تابعین ہوتے ہوئے ہمارے پاس آیا. ہم نے بھی اس قرآن کو سیکھنا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے. اب بتائیے، رسول اللہ علیہ وسلم تو بتا رہے، ہم بچوں کو ڈاکٹری، انجینئرنگ، ایم بی اے پتہ نہیں کیا کیا پڑھاتے. اس تعلیم سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن کان کھول کر سن لیجئے، دل میں بات اتار لیجئے. یہ دنیاوی تعلیمات اور ڈگریاں صرف 4 پیسے کمانے کے لیے، دنیا کے لیے، یہ آخرت میں ہمارے کوئی کام نہیں آئیں گی. آج کا کوئی سلیبس، اسکول نرسری سے لے کر پوسٹ گریجویشن تک، ایک سلیبس اٹھا کر بتائیے میرے کو، چاہے وہ یونیورسٹی میں دینیات کا ڈپارٹمنٹ کیوں نہ ہو، عربی کا ڈپارٹمنٹ کیوں نہ ہو، ان لوگوں نے بھی ایسے واہیات قسم کی کتابیں اور مضامین، شاعری کے چیزیں لے کر رکھی ہیں کہ بعض وقت انہیں پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ساتھ میں اگر کالج میں لڑکیاں ہوں تو اس کی تشریح نہیں ہو سکتی. اتنے فحش چیزیں ہمارے یونیورسٹی کے سلیبسوں میں رکھی گئی ہیں. اس سے اندازہ لگائیے آپ، اس میں کوئی اخلاقیات کی بات نہیں ہے، کوئی چیزیں اس میں قربانی کی، انسانی مساوات کی باتیں نہیں ہیں. لوگوں کو نہ عدل سکھایا جاتا ہے، انصاف سکھایا جاتا ہے، نہ ایثار کا جذبہ سکھایا جاتا ہے، کچھ نہیں ہے. خلق الانسان، کروڑوں مخلوقات میں سے دیکھو ہم نے 6 فٹ کا انسان بھی بنایا ہے. یہ 2 آنکھیں، یہ کان، 1 ناک، یہ 2 کان، یہ سر، یہ 2 ہاتھ، 2 پیر، اور تمہارے باڈی کے اندر کے سارے اجزاء، ایک چیز. آج ایک مرض کے بارے میں کبھی جنرل ہاسپٹل جا کر مختلف اس کے ڈویژنز کا، مختلف ڈپارٹمنٹ کا جائزہ لیجئے اور دیکھیں وہاں لوگ کیسے کیسے مختلف بیماریوں میں، مختلف اعضاء کے مسئلوں کے اندر گرے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اگر آج مجھ میں یہ عضو کم ہوتا یا خراب ہو جاتا، آج میری کیفیت کیا ہوتی، میں بھی آج دواخانے میں نظر آتا. تو یہ اللہ نے انسان بنایا ہے، علمہ البیان. انسان کے جسم میں آنکھ ہے، کان ہے، سننے کی طاقت، دیکھنے کی، چکھنے کی، بولنے کی، لیکن سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ بیان کی ہے. ہم چیزوں کو دیکھنا، ان سے نتیجے اخذ کرنا، لوگوں کی باتیں سننا، نتیجے اخذ کرنا، ان کا جواب دینا، یہ بیان کی قوت دوسری کسی مخلوق میں نہیں ہے. جنوں میں ہوگی، لیکن جن ہم کو نظر نہیں آتے. دوسری مخلوق ہے، وہ آپس میں بات کرتی ہیں. چونٹی بات کر رہی ہے، سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں، لیکن دیگر انسان نہیں سن سکتے. نبی سن سکتے ہیں، وہ اللہ سناتا ہے. مسئلہ نبیوں کا، ہم نبیوں میں نہیں. نبی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی. خاتم نبی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کو رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے قرآن کی باتیں کھول کھول کر انسانوں تک بیان کرنی پڑیں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں گنایا ہے چاند، تارے، سورج، درخت،
شجر حجر سارے کے سارے اللہ کے آگے سجدہ دے ریز ہیں، اور اللہ نے پوری کائنات کو ایک بیلنسنگ کے انداز میں تخلیق کیا۔ آج تم زمین کا بیلنس تباہ کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو، مصنوعی بارشوں کے ذریعے، مصنوعی زمین کو ہلا کر زلزلوں کے ذریعے، مصنوعی سونامی کے ذریعے تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں دنیا میں عدل، انصاف، سکون قائم کرنے کے لیے بھیجا تاکہ دنیاوی زندگی تمہاری ختم ہو جائے، تو ویسی ہی جنت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں آخرت میں دے۔ لیکن دنیا والے اس زمین پر تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں لا رہے ہیں۔ ایک آیت کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 37 ٹائم دہرایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اپنی نعمتوں کو اللہ گنا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ایک سوال کر رہا ہے، میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں ایک بار یہ سورہ تلاوت فرمائی بآواز بلند، صحابہ اکرام پیچھے تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد میں آپ نے فرمایا، کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے اس سورہ کے اس آیت کا جواب نہیں دیا، وہ ویسا جواب جو تمہارے جن بھائیوں نے دیا تھا، جنہوں نے دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی، انہوں نے جنہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ میں آیت تلاوت کرتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو سارے جن جو میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ کہتے، لَا بِنِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو انکار نہیں کرتے، جھٹلاتے نہیں، ساری تعریف تیرے ہی لیے۔ اگر عربی میں یاد نہیں ہو سکتا، اردو میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، الحمدللہ بولیے۔ سورہ اگر یاد ہو، جماعت میں سورہ سن رہے ہیں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات بیان کیجئے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے، ہم نے انسان کو سڑی گلی بدبودار مٹی سے پیدا کیا، اور جن کو ہم نے وہ خلق الجان من مارج من نار، ہم نے جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ رب المشرقین و رب المغربین۔ ابھی پرسوں میں نیوز ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ آج کی سائنس نے ایک ایسا پلانٹ دریافت کیا ہے جس کے اطراف میں کئی سورج ہیں اور کئی چاند ہیں۔ اب بتائیے، ہم اپنے زمین کے ایک سورج اور ایک چاند پر اکتفا کر کے بیٹھے ہیں، بھائی کائنات، یہ پوری کائنات ہمارے قبضے میں آ سکتی ہے، ہم اس پر کنٹرول کر کے۔ آج ایک دور تھا مہینوں کا سفر گدھے، گھوڑے، خچر، اونٹ پر بیٹھ کے جایا کرتے تھے، آج گھنٹوں میں وہ سفر ہو رہا ہے۔ آج کل کا گھنٹوں کا سفر آج منٹوں میں ہو چکا ہے۔ آنے والے دور میں ہو سکتا ہے مہینوں کا سفر دن کے کچھ حصے میں ہو جائے، اور ہم ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پر چل جا سکتے ہیں، یہ ممکن ہے کوئی چیز۔ پھر اللہ تمہارے سمندر کی شان بیان کر رہا ہے۔ یہ سمندر میں دو قسم کے دریا پانی بہتے ہیں، ہم نے دونوں پانیوں کے بیچ میں آڑ رکھی ہے، میٹھا بھی پانی ہے، کڑوا بھی پانی ہے، گرم پانی بھی ہے، ٹھنڈا بھی پانی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ان دونوں کے بیچ میں ہم نے ایک برزخ، آڑ لگا رکھی ہے، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں اپنی بے شمار نعمتوں کو دہرایا، اور فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد جنت کی نعمتیں جو خاص طور پہ حوریں ہوں گی، ان کو اللہ انسانوں کو بھی دے گا اور جنوں کو بھی دے گا۔ اور جنت میں یہ حوریں جو ہوں گی، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان میں شرمندی نگاہوں والیاں ہوں گی، حوریں ہوں گی جن کو آج تک کسی انس اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا، اور یہ انعام کے طور پہ دی جائے گی۔ پھر آخری آیت آتی ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت ہے آپ کا رب جلیل و کریم، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی مکی سورہ ہے، رحمان کے بعد یہ سارے مکی سورے چل رہے ہیں۔ سورۃ الواقعہ، اس میں اللہ نے 3 گروپ کا ذکر کیا۔ پہلا جو گروپ ہے، کنتم ازواجا ثلاثہ، اصحاب المیمنہ، سیدھے ہاتھ والے، رائٹ ہینڈ والے، یہ جنت میں جائیں گے، ان کو کچھ انعامات دے گا۔ لیفٹ ہینڈ والے، واصحاب المشأمہ، یہ جہنم میں جائیں گے۔ ان کے علاوہ رائٹ ہینڈ والوں میں بھی ایک اعلیٰ کوالٹی ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ وہ جو فرسٹ ہوتے ہیں ہر جگہ، ایمان لانے میں، عمل کرنے میں، اللہ کے دین پر
دوسروں تک پہنچانے میں، اس کے بچاؤ کے لیے اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سابقون الاولون۔ اب اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے، میں دو نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ممکن ہے دوسرا نام سرسری آپ کے ذہن میں ہے، لیکن ایک نام کے بارے میں آپ کو کنفرم ہے۔ سرسری نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نام جو سب کو یاد ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بہت عام ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے سپہ سالار، بہت بڑے جنگجو، 100 جنگیں لڑی ہیں انہوں نے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف آ کر جنگ بدر اور احد میں بھی ان کو شکست نہیں ملی، بلکہ احد میں کسی حد تک ان کی وجہ سے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ ایک جنگ کے جب وہ ایمان لائے اور ایک بار ایک جنگ میں گئے، واپس آ رہے تھے، کسی بات پر حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مہاجر ہیں، بڑے تاجر ہیں، لیکن وقت کے مجاہد بھی ہیں، لیکن ان کا نام جنگوں میں کم آیا ہے، تجارت میں زیادہ آیا ہے کہ ایک بار 700 اونٹوں پر لدا ہوا غلہ ان کے پاس پہنچا، انہوں نے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، اتنے دل والے تھے۔ اپنے بعد جب سونا چھوڑے تو ایک کمرہ بھر کر سونا تھا، جس میں سے کاٹ کاٹ کر بدری صحابہ اکرام کو، احد کے صحابہ اکرام کو، صلح حدیبیہ کے صحابہ اکرام کو، امہات المومنین کو، ان کے اپنے بال بچوں کو دینے کے بعد ان سب کو دیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت خالد کو ڈانٹ دیا، تو حضرت خالد جو ابھی ایمان لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترنے کے ایک ہفتے کے اندر ایمان لائے تھے۔ حضرت خالد بن ولید 21 سال بعد ایمان لائے، صلح حدیبیہ کے بعد میں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہنا شروع کیا، اے عبد الرحمن، ہم سے ذرا پہلے ایمان لا لیا تو ہم پہ روب جھاڑ رہے ہو۔ انہیں دونوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات چیت سن لی اور وہاں سے دور سے پکار کر کہا کہ اے خالد، سامنے جو احد پہاڑ دکھ رہا ہے نا، اگر تم اس پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو بھی عبد الرحمن کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے سابقون الاولون ہر دور میں ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختم ہو گئے، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا سلۃ من الاولین، نبی کے زمانے میں بہت ہوں گے، وہ قلیل من الاخرین، بعد کے زمانے میں ایسے کیلیبر کے ہوں گے۔ الحمدللہ ایسے کیلیبر کے لوگوں کی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، دین کا انہوں نے جو زندہ نظریہ پیش کیا ہے۔ بعض ہمارے نام نہاد مولوی ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ارے جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، انسان کو کچھ خود پڑھ کر تبصرہ کرنا چاہیے، صرف اپنے حالی موالیوں سے، شاگردوں سے سن کر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہندوستان کے یہ مسلمان نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو بڑے بڑے مرتبوں پر فائز اپنے ناموں کے آگے القاب لکھاتے ہیں، اگر یہ خاموش بیٹھ جاتے اس ایک شخص کی بات پر، اس کی لکھی ہوئی سینکڑوں کتابوں پر، اس شخص کو اللہ نے کیا صلاحیت دی کہ اس نے جیل میں تفسیر لکھی، اگر یہ خاموش بیٹھ جاتے، یہ سمجھتے کہ بھائی یہ آدمی دیوانہ ہے، بڑھ اس کی بکواس جاری رہنے دو، آج اس ایک آدمی کی وجہ سے ہندوستان کے اندر آبادی میں مسلم غیر مسلم آبادی کا ریشیو بدلا ہوا ہوتا تھا۔ اس آدمی کی لکھی ہوئی کتابوں پر تبصرے تو کرنا چاہیے تھا غیر مسلموں کو، لیکن سب سے بڑھ کے تکلیف جو ہوئی ہے وہ خبر پرستوں کو اور دین سے دور مالداروں کو، کہ ان کو اصلی اسلام کبھی پسند تھا نہیں، آج بھی پسند نہیں ہے ان کو۔ تو اللہ یہاں پھر سابقون الاولون کو کیا جنت میں انعامات دے گا اس کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر اصحاب الیمین ان کے بارے میں فرما رہا ہے ان کو کیا نعمتیں دی جائیں گی، ان کے بارے میں البتہ اصحاب یمین کے بارے میں فرمایا سلۃ من الاولین، نبی کے زمانے میں بھی بہت تعداد میں ہوں گے، سلۃ من الاخرین، بعد کے زمانوں میں بھی بہت ہوں گے۔ اللہم حتی وجلنا منہم، جب پہلی بار سابقون الاولون کا ذکر آیا دعا کیجئے اللہم وجلنا منہم، یا اللہ ہم کو ایسوں میں شامل کر، لیکن خالی منہ سے بولنے سے نہیں ہوگا، ویسا لیول کے قربانیاں دینی ہوگی، جان دینی ہوگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو
احد میں شہید ہو کر جسم کے ٹکڑے کرا کر کہاں جائیں گے بھائی قیامت کے دن؟ جنت میں. اور وہ جنت مجھے اور آپ کو مل جائے گی بغیر پسینے کا خطرہ گرائے. اللہ کی جنت کو ہم نے اتنی سستی سمجھ رکھا ہے. پھر اس کے بعد میں اصحاب شمال کا ذکر ہے کہ کیا کیا ان کو عذاب دیے جائیں گے. شجر زقوم، ایسا درخت جو دکھنے میں دور سے آگ کے اندر ہرا بھرا دکھے گا، اس کے پھل بڑے سرخ اور اچھے خوبصورت دکھیں گے. بندہ بھوک کے مارے تڑپ کر جا کر انہیں کھائے گا. جیسی وہ حلق کے نیچے اترے گا، آنتوں میں ایسی آگ بھڑک اٹھے گی کہ وہ پچھتائے گا کہ میں نے کھایا تو کیوں کھایا، بھوکا رہتا تو اچھا تھا. یہ وہاں کا عذاب ہوگا. اس کے سر پر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی اسے پینے کے لیے دیا جائے گا. پھر اللہ اب اس سورے میں ہم سے کچھ سوالات کر رہا ہے. یہ جو تم بیوی کے پاس جاتے ہو، تمہارے جسم سے مادہ اس کے بطن میں گر جاتا ہے، اس سے بچہ تم پیدا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ بولیے نا. ہمارے مسلمان جاہلوں کے اندر طلاقیں ہو جاتی ہے، بیوی پہ عورت غصہ، ساس بہو پہ غصہ کرتی ہے، تو بیٹی کیوں جنی؟ ارے بھائی، اگر اولاد جننا عورت یا مرد کے اختیار میں ہوتا تو تم اپنے بیٹے کو مارو، اس سے گالی گلوچ دو، اس کو یہ کرو کہ ارے نالائق، ہماری اولاد ہو کے تو بیٹی کیسے پیدا ہوئی تیرے گھر میں؟ تو اپنی طاقت کے بل پر، اپنی جوان مردی کے بل پر بیٹا پیدا کر لیتا. اچھا، اعتراض کون کریے؟ جو خود عورت ہے. اگر تو نہیں ہوتے تو تیرا بیٹا دنیا کیسے وجود میں آتا تھا؟ لیکن جہالت ہے. پھر اللہ پوچھ رہا ہے ہم سے کہ یہ جو بیج ڈالتے ہو زمین کو برابر کر کے، اس میں سے کھیتیاں انتم تزرعونہ ہم نحن الزارعون، اس سے فصلیں ہم اگاتے ہیں یا تم؟ اگر ہم چاہیں تو ہر فصل کو بھس بنا دیں، سکھا دیں، شدید بارش کے ذریعے برباد کر دیں، ملیامیٹ کر دیں. کیا کر سکتے ہو تم؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو پانی تم پیتے ہو آسمان سے برستا ہے. آپ کو معلوم ہے آج کی کبھی پانی بادل کی، وہ سمندر کا پانی جو بادلوں کی شکل میں سورج کی روشنی پڑنے سے ویپوریٹ ہو کر آسمانوں پر جا کر پھر دوبارہ پانی بن کر کتنا صاف و شفاف اور پیور پانی بن کر زمین پہ آتا ہے، کبھی اس کا اندازہ ہے؟ کبھی معلوم کیجئے جا کر یوٹیوب پر، اور وہ پورا پروسیس دیکھیے، آپ دنگ رہ جائیں گے. اللہ پوچھ رہا ہے یہ پانی تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ ہم چاہیں تو پھر اس پانی کو کھارا کر دیں، تمہاری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، تم پی نہیں سکو گے. پھر قرآن کے بارے میں فرمایا گیا انہ لقرآن کریم، یہ بڑا بلند پایا قرآن ہے، کتاب مکنون، ایک کتاب میں محفوظ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو پاک لوگ چھونے چاہیے. ہاں، جن کا پروفیشن بائنڈنگ ہے، کیلیگرافی ہے، وہ ان کے لیے ہر وقت وضو سے رہنا ممکن نہیں ہے. اور خاص طور پہ سردیوں کے دنوں میں ہر وقت آدمی، اس سے کہ نوکری ہے، جتنی کیلیگرافی کریں گے اتنا معاوضہ ملے گا، اور گھر بار پالنا ہے. البتہ عام لوگوں کے لیے یہ حکم بالکل واضح ہے، جب کبھی قرآن کو چھو تو پاک صاف ہو کر چھو. اور یہ کس کا ہے قرآن؟ کس کی جانب سے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور تم جانتے ہو تمہارا مرنے والا جو جس کے اطراف پہ تم کھڑے رہتے ہو، جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تمہیں اندازہ ہے؟ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچی اور تم سامنے کھڑے رہ کر دیکھتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، تو اس کی جان فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارے پہ اتنی ہمت ہے، تَرْجَعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں طاقت ہے تو اس کی جان واپس لا کے بتاؤ نا. لیکن یہ نہیں. اور وہ مرنے والا اگر اللہ کے مقرب نیک بندوں میں ہوگا، اس کے لیے جنت کے باغات ہیں، اور اگر وہ مکذبین میں، اللہ کے نافرمانوں میں ہوگا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اس کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے. اور کان کھول کر جان لو ان ھذا لہو الحق الیقین، بے شک یہ قرآن حق ہے. فسبح باسم ربک العظیم، اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رکوع کی تسبیح بیان کی. یہاں آیت ہے فسبح باسم ربک العظیم، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر بنا دیا سبحان ربی العظیم. تو یہاں سے پھر ایک نیا سورہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ الحدید.
یہ سورہ کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے 17 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 17 سال بعد ایمان والوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، جبکہ یوں سمجھیے کہ جنگ احد ہو چکی ہے، مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے، اسباب زندگی نہیں ہیں، اور اللہ ایسے موقع پر گنتی کے چند لوگوں کے پاس مدینے میں جو مال ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ مال تم آپس میں تقسیم کر لو۔ اب یہاں پر ان مدینے کے مسلمانوں پر وہ بات فٹ آتی ہے جو سورہ بقرہ میں سوال کیا گیا تھا، یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو یہاں جواب دیا گیا قل العفو، جو کچھ تمہاری جائز ضروری ضرورت سے بڑھ جائے وہ صدقہ کر دو، یہ دینے والا بھی تم کو اللہ ہی تھا، اگر تم اللہ کے راستے میں دو گے اللہ ایسے ایسے ذریعوں سے دے گا جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ سورہ حدید یہ ان سوروں میں ہیں جو جس کی شروعات میں سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض ہے، جو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ یہ کئی سوروں میں ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تو میری حمد و ثنا کر رہا ہے، تو اے مسلمانوں، اے جن کے گھروں میں قرآن ہے، تم میری حمد و ثنا کرو نہ کرو، نہ تمہاری حمد و ثنا کرنے سے میری شان میں رتی برابر اضافہ ہوگا، یا تم سب کے کافر ہو کر میرا انکار کرنے پر میری شان میں نہ رتی برابر کمی ہوگی۔ میں اپنی ذات میں اعلیٰ تھا، اعلیٰ ہوں، اعلیٰ رہوں گا۔ میں کائنات میں تھا، میں کائنات میں ہوں، میں کائنات میں رہوں گا۔ اللہ کی زمین آسمان سبھی ہے، یہی وہ امید زندگی موت بخشتا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور لوگوں نے اس کے معنی سمجھا کہ ہم ہی اللہ ہیں، مسلمانوں میں بھی ایسا گروہ نکلا ہے، ان الحق کا نعرہ لگا دیا کہ میں ہی اللہ ہوں۔ ارے بھائی، قرآن کی ان آیتوں کو بہت احتیاط کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ ایک خاص بات فرما رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں کیوں نہیں، ما لکم لا اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا بات ہے تم اللہ کے راستے میں خرچتے نہیں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب کائنات قیامت آ جائے گی، کائنات کس کی ہوگی؟ تو یہ اللہ کی میراث ہے۔ ارے یہ ساری چیزیں میری ہیں، میں نے خاص اندازے سے ہر ایک کو خصوصی مقدار میں نے مال دیا ہے، دنیاوی سازوسامان، اور چند لوگوں کو بے تحاشا دیا ہے کہ ان کے کتے شاندار غذا کھاتے، کچھ لوگوں کو اتنا کم دیا ہے کہ ایک وقت کی روٹی انہیں، ایک وقت کا کھانا انہیں میسر نہیں ہے، وہ رات کی تاریکی میں جا کر 5 اسٹار ہوٹلوں کے کچرے میں سے اپنا کھانا چن کر کھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ جن کو مال زیادہ دیا ہے وہ اپنے غریب بھائیوں تک مال تک پہنچائیں۔ اس لیے کہ اسلامی قانون آنے والے سورہ 59 میں ہم پڑھیں گے، کئی لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، مال صرف تمہارے مالداروں کے بیچ میں پھنس کے نہ رہ جائے، بلکہ ڈھلاؤ کی شکل میں مالداروں سے غریبوں کی طرف ہمیشہ مال بہتا رہے۔ اور یاد رکھو، تم میں سے وہ شخص جس نے اسلام کا غلبہ ہونے سے پہلے خرچ کیا، فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا، قتال ہونے سے پہلے خرچ کیا، اس کا درجہ اللہ کے پاس اولئک اعظم درجۃً، اس کا بہت بڑا درجہ ان کے مقابلے میں جنہوں نے اسلام کے غلبے کے بعد میں مال بھی خرچ کیا اور پھر قتال میں بھی حصہ لیا۔ یہ جب کی بات ہے۔ اس میں ایک بڑی پیاری آیت آئی ہے، اور اسلامی تاریخ میں اس ایک آیت کو سن کر وقت کے ایک مسلمان بہت بڑے ڈاکو تھے، حضرت ان کا نام تھا فضیل بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے بہادر آدمی تھے اور ڈاکو تھے، مسلمان تھے، لیکن قرآن سمجھے نہیں، پڑھے نہیں، آج کل کے ہمارے مسلمان، آج کل ہم جیسے مسلمانوں کی طرح بس ان کا معاملہ، لیکن عربی داں تھے، عرب علاقے میں رہتے تھے، ان کے پاس اتنی اطلاعیں اپڈیٹ رہتی کہ جس علاقے میں رہتے اس کے پاس سے کوئی قافلہ گزرتا، اس قافلے میں کتنے لوگ ہیں، مال کتنا ہے، ان کے پاس سپاہی کتنے ہیں، ان تمام چیزوں کی خبر رکھتے تھے، انفارمیشن رکھتے تھے، اور رات کی تاریکی میں اکیلے نڈر بہادری کے ساتھ جا کر حملہ کرتے، مال لوٹ کے لا لیتے۔ ایک بار جب گئے تو دیکھا، اطلاع ملی کہ قافلہ آیا ہوا ہے۔ اس قافلے کے پاس جب آدھی رات کو پہنچے تو ان کو دیکھ کر تعجب ہوا کہ سارا قافلہ سویا پڑا ہوا ہے، بلا کا سناٹا ہے وہاں پر، لیکن جیسی قافلے کے اندر داخل ہوئے
کسی کونے میں سے تلاوت کی آواز سنائی دے رہی تھی. کوئی آدمی تھا جو کونے میں کھڑا ہوا رات کی تاریکی میں اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا اور سورہ حدید تلاوت کر رہا تھا. یہ ہوتے ہوتے سننے کے لیے قریب آہستہ پہنچے. اتنا قریب پہنچے کہ جب قرآن سنائی دے رہا تھا یہ آیت ان کے کانوں میں سے ٹکرائی. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا لوگ ایمان لانے والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل پگھلیں. وما نزل من الحق، جو اللہ نے حق کے ساتھ اتارا. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلی کتاب دی گئی. فطال علیہم الامد فقست قلوب، جب وہ کتاب ان کے درمیان لمبی مدت تک رہی تو ان کے دل پتھر ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں. ایک آیت سننا تھا کہ ان کی حالت بگڑ گئی اور وہ بے اختیار بول اٹھے، نہیں اے اللہ میں بدل گیا، میرا دل پتھر کا نہیں ہوا ہے. واپس گئے ڈاکہ ڈالنے کے بجائے جتنا مال لوٹا تھا معلوم کر کر کے ایک ایک آدمی کو مال لوٹایا. پھر اس کے بعد میں توبہ اور استغفار کیا، اللہ کے راستے میں وقت نکالنے کا سوچا. ایک زمانے میں لوگ مائیں بچوں کو ڈراتی تھیں، بچے سو جا فضیل آ رہا ہے. پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ آپ اسلامی تاریخ کا ایک روشن ستارہ بنے. آج جب ہم ان کا نام لیتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام. اے لوگو جان لو، اس آیت کے فوری بعد اللہ کہہ رہا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا. اللہ بارش، دنیاوی بے جان چیز، پانی برسا کر زمین جیسی بے جان چیز میں زندگی پیدا کر رہا ہے. فصلیں نکل رہی ہیں، جھاڑ جنگل نکل رہے ہیں، مرے ہوئے حشرات الارض آ رہے ہیں، اور اللہ کے کلام کی بارش ہو رہی ہے. تمہارے دلوں پہ کوئی آیا اور اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. تم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. اور آج یہ رمضان میں بھی کیا کیا کھیل ہو رہے ہیں. تاخراتوں میں ہمارے نوجوان ہا ہو کرتے ہوئے، گاڑیاں بھگاتے ہوئے، سڑکوں کے اوپر ایک ہنگامہ انہوں نے برپا کر کے رکھا ہے. اور ہماری خواتین نے، اکثریت کی خواتین عبادت، یہ تاخراتوں میں عبادات کے بجائے یہ بازار کے اندر غیر مردوں کے اندر شاپنگ کے اندر لگی ہوئی ہیں. نہ انہیں اپنی حیا کا خیال ہے، نہ شرم. بیہودہ قسم کے دکاندار مذاق کرتے ہیں ان غیر مردوں کے. کبھی محبت سے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، لیکن ان غیر مردوں کے ہاتھ میں بڑے اطمینان سے، خلوص سے، کیا میں نے دل سے اس کو بھائی بنا لیا اور وہ بھائی میرے ہاتھ کو دباتے ہوئے مجھے چوڑیاں پہنا رہا. ارے کمبختو، شرم کرو کچھ. ایک غیر عورتوں اپنی، اور یہ گھر کے مرد بیویوں کو بھیج کے خوش ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. ہم تراویح کو جا رہے ہیں، بیگم شاپنگ کے لیے جا رہی. اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی دھوکہ ہے، کھیل کود ہے، ظاہری آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا فخر جتانا ہے، ورنہ قیامت کے دن یہ معاملہ مختلف ہوگا. ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا تھا؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے کھلی نشانیاں دے کر کیوں؟ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے کتاب دے کر بھیجی تھی تاکہ اس کے مطابق عدل، دنیا میں عدل ہو، ہر انسان کو ہیومن رائٹس حاصل ہوں، ہر انسان کے بچے کو پڑھنے کا حق، نوکری کا حق، ہر چیز کے ہر میدان میں اسے موقع برابر کے ملے. کسی بڑے کو اس کے نام کی شہرت یا کرسی کی وجہ سے نہ ملے، اور کسی غریب کو کسی چیز کی نہیں ہونے کی وجہ سے نہ ملے. اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگوں کو قسط پر، یعنی عدل پر قائم کریں. اور صرف ہمیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ صرف قرآن اور کے احادیث کے ذریعے تبلیغ کرو گے تو لوگ نہیں سدھریں گے، خود مسلمان نہیں سدھریں گے. تو ہم نے کیا کیا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہا اتارا اس لیے کہ اس میں بڑا زور ہے، اور اس لوہے کے ذریعے سزائیں دی جاتی ہیں، پنشمنٹ دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں آخری آیات میں اللہ نے کچھ باتیں بتائی. عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے خواہ کے اپنے اوپر وہ رہبانیہ نبتدو ہوا، انہوں نے اپنے پر رہبانیت لکھ لی. ما کتبناہا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے نہیں لکھا، ہم نے قطعی طور پر انجیل میں یا تورات میں رہبانیت کا تذکرہ نہیں کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، بلکہ میری امت کا اگر کوئی آدمی تاجر ہو، بازار میں بیٹھے رہتا ہو،
جہاں عورتیں مرد مسلم غیر مسلم سب آتے جاتے ہیں، اپنی نظروں کو بچا کر، اپنی زبان کو بچا کر، اپنے ہاتھ پیر کو بچا کر، بے ایمانی سے بچ کر اگر یہ کرے گا تو تاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ، میرے امت کا تاجر نبیوں، شہداء، صالحین اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی، اس کی ناراضگی اختیار کرو، اس کی ناراضگی سے بچو، اللہ اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں عطا فرمائے گا، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل کا اجارہ کسی پر نہیں چلتا، اللہ اپنا فضل جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ یہاں پر ہم 27واں پارہ ختم کریں۔ آپ سے ادباً گزارش ہے، آج عمان میں آج 27ویں شب ہے، اور انڈیا پاکستان میں بھی 27ویں شب ہے۔ آج کی رات زیادہ سے زیادہ اپنی خواتین کے ساتھ، ان کو بھی گھروں میں، آپ ہو سکے مسجد جائیے یا اپنی انفرادی عبادتوں میں جتنا ہو سکے اسلام قرآن پڑھ کر سمجھ کر ارادہ کیجیے، مصمم پختہ ارادہ کیجیے کہ آج کے بعد میں ہر کام اپنی زندگی کا اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں گا، تاکہ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا پر ان کا رعب ڈالے گا۔ اور آج جو ہمارے بھائی مختلف دنیا کے علاقوں میں پس رہے ہیں، عذابوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان تکلیفوں کو ہمارے ایمان لا کر عمل کرنے کی وجہ سے ان تکلیفوں کو دور کرے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔